السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار اور آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ پاکستان سپریم کورٹ ایک سادہ سے کیس میں جس پر آئین کی واضح شک موجود ہے اور اس فیصلے میں صرف 5 منٹ لگنے چاہیے تھے، آج 5ویں دن بھی سماعت کے عمل سے گزر رہی ہے۔ ناظرین، ملک عزیز میں کھیلا جانے والا عدلیہ انتظامیہ ڈرامہ صرف ملک میں ہی نہیں بلکہ سرحد پار بھی کافی تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ یہ بیان کسی عام آدمی کا نہیں بلکہ انڈین سپریم کورٹ کے سابق جسٹس مرکنڈے کاٹجو کا ہے۔ پاکستان کے ابتر حالات صرف پاکستان کو ہی نہیں پڑوسی ممالک کو بھی پریشان کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اب ایسے معاشروں کا حصہ ہیں جہاں ایک ملک کے حالات جدید سہولیات اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے دوسرے ملک کو بھی متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ زمانے تو گزر گئے جب میڈیا پر پابندی لگا کر ہونے والے بڑے سے بڑے واقعے سے عوام کو لاعلم رکھا جاتا تھا۔ اب ہر خبر تک ہر انسان کی رسائی ہے اور وہ بدلتی ہوئی صورتحال کے اچھے برے اثرات سے بھی واقف ہوتا ہے۔ جب ایک آلہ جو آپ کو آزادی رائے کی سہولت فراہم کرتا ہے اسے کیوں نہ استعمال کریں؟ ریاستی قوانین حکومتوں کو نکیل ڈال کر جگہ سازی سے بچاتے ہیں۔ جب ریاست کمزور اور حکومت غنڈہ گردی سے ہی صحیح مضبوط ہو تو ایسی صورتحال سے ملکوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ جسٹس مرکنڈے کاٹجو نے اس حوالے سے ایک مضمون بھی لکھا ہے۔ جسٹس مرکنڈے اس میں لکھتے ہیں کہ پاکستان سپریم کورٹ میں 4 دن کی سماعت کے بعد جس میں صرف 5 منٹ لگنے چاہیے تھے، آج 5ویں دن بھی سماعت جاری ہے۔ وہ اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ حکمران پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یہ بات بخوبی جانتی ہے کہ اگر قبل از وقت الیکشن ہوئے تو ان کی حکومت کا صفایا ہو جائے گا۔ عمران خان کی موجودہ مقبولیت اس حقیقت کو عیاں کرتی ہے۔ اس پر حکومت کا غنڈہ گردی اور ہم نہیں مانتے والا بچگانہ رویہ اخلاق و آئین سے باہر ہے۔ پی ڈی ایم نے اعلان کیا ہے کہ وہ سماعت کا بائیکاٹ کرے گی اور عدالت کے فیصلے کو قبول نہیں کرے گی اور کیس کی سماعت کرنے والے 3 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان سے رجوع کرے گی۔ وہ اپنے مضمون میں مزید کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے اعلان کیا ہے کہ انہیں عدالت کے 3 ججوں پر اعتماد نہیں ہے جو اس کیس کی سماعت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے کو صرف اسی صورت میں قبول کرے گی جب بینچ ان کی پسند کے ججوں پر مشتمل ہو، یعنی اب بینچ کی تشکیل کا فیصلہ پی ڈی ایم کا ہونا چاہیے، چیف جسٹس کا نہیں۔ کیا جمہوری دنیا میں کہیں بھی ایسا ہوتا ہے؟ عدالت بھی اس عجیب و غریب میلو ڈرامہ اور کامیڈی میں حصہ لے رہی ہے جو پچھلے 5 دنوں سے جاری ہے۔ عدالت جسے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 224(2) کے تحت 90 دنوں کے اندر انتخابات کرانے کا فوری حکم دینا چاہیے، وہ اس کی بجائے واضح آئینی شک کے ہوتے ہوئے کیس میں وکلاء کو لمبے چوڑے دلائل دینے کی اجازت دے رہی ہے جس میں صرف 5 منٹ لگنا چاہیے تھے۔ عدالت نے غیر ضروری طور پر سیکریٹری دفاع اور خزانہ کو بھی طلب کر لیا ہے۔ اس طرح سماعت میں مزید تاخیر ہو رہی ہے۔ عدالت کو سمجھنا چاہیے کہ آخر بیچارے سیکریٹریز اپنے سیاسی آقاؤں کی ہدایت کو دہرانے کے سوا کیا کہیں گے۔ جسٹس مرکنڈے تاریخ کے ایک کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو صادق و امین نہ ہونے کی وجہ سے نااہل قرار دے دیا تھا کیونکہ وہ توہین عدالت کے مرتکب ٹھہرے تھے۔ انہوں نے مضمون میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے لکھا کہ عدالت کو چاہیے کہ وہ پی ڈی ایم حکومت کو صادق و امین نہ ہونے کی وجہ سے برطرف کر دے کیونکہ اس نے بھی توہین عدالت کی ہے۔ ناظرین، جسٹس مرکنڈے نہ صرف یہ کہ اس عدالتی کارروائی کو فالو کر رہے ہیں بلکہ اس حوالے سے سماجی ویب سائٹ ٹویٹر پر سرگرم بھی ہیں اور اپنے متواتر ٹویٹ سے ہونے والی کارروائی اور حکومتی کارکردگی پر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ ان کے کچھ ٹویٹس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وہ نواز شریف اور مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس بدمعاش اور اس کی بیٹی کو 7 یا 10 سال کی نہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ایک اور ٹویٹ میں وہ شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چوروں کی جماعت پی ایم ایل نون اور چوروں کی سردارنی مریم نواز نے بے شرمی کی حد کر دی ہے۔ انہوں نے براہ راست نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ وہ لندن میں اپنی ناجائز کمائی سے عیاشی کر رہا ہے جو اس نے پاکستان سے لوٹی۔ یہاں انہوں نے پاناما پیپرز کا حوالہ دیا اور کہا کہ غریب پاکستانی عوام مشکلات میں کھڑے ہیں اور گھرے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے ٹویٹس میں عدالتی کارروائیوں پر بھی سوالات اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ پنجاب میں انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت کرنے والا پاکستان سپریم کورٹ کا بینچ ایک بار پھر تحلیل ہو گیا ہے۔ یہ عدالت ہے یا سرکس؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سپریم کورٹ مستقل طور پر تحلیل ہو جائے گی۔
ایک اور ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ پاکستان کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 224(2) میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے 90 دنوں کے اندر انتخابات ہونے چاہیے۔ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں 18 جنوری کو تحلیل کر دی گئیں، لہٰذا انتخابات 18 اپریل تک کرائے جائیں۔ ناظرین، اس حوالے سے ہونے والی کارروائیوں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں الگ۔